اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، مضبوط کیجیے چینل کو، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، سنیچر کے دن آپ تک خبریں ہم نہیں پہنچا پائے کیونکہ سنیچر کے دن ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع رائے سین کا ایک تحصیل ہے، شہر ہے سلوانی کے دارالعلوم فاروقیہ کے گراؤنڈ پر ایک بہت ہی شاندار اجلاس، عظیم الشان اجلاس، جس میں ہزاروں جوانوں نے، لوگوں نے شرکت کی، اصلاح معاشرہ کے نام سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا تھا، اور قاضی شہر بھوپال، مشہور و معروف عالم دین حضرت مفتی ابوالکلام صاحب نے اس اجلاس کی صدارت فرمائی، اور جناب مفتی علی قدر صاحب بھی اس پروگرام میں مقرر کے طور پر موجود تھے، مفتی سلمان صاحب موجود تھے، ایسے ہی نظامت جو ہے مولانا عبدالظاہر صاحب نے فرمائی، مولانا عمیر درانی صاحب، مفتی رحیم اللہ خان صاحب کے جو فرزند ہے عمیر درانی صاحب، جو اس ادارے کے ذمہ دار بھی ہے، ان کی محنتیں رنگ لائی، اور سلوانی کی جو مسلم تہوار کمیٹی ہے، انہوں نے بہت محنت کی اور بڑا شاندار اجلاس یہ رہا۔ لوگوں میں بڑا جوش تھا، جوانوں میں، تقریباً 10 کلومیٹر دور سے ان لوگوں نے شاندار انداز میں استقبال کیا، سواگت کیا، 2 ویلرز کا قافلہ، کاروں کا قافلہ، اور ایک بڑا حسین منظر تھا استقبال کا، سواگت کا۔ ہم دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس اجلاس میں وہاں کے مندر کے بڑے پجاری پنڈت جی بھی، میرا خیال ان کا نام اوم پرکاش مشرا ہے، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر میں نے ان کا ہاتھ تھام کر یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ اس ملک کو ہم ٹوٹنے اور بکھرنے نہیں دیں گے۔ جو شیطان اس ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلا کر گندی ناپاک راجنیتی سیاست کر رہے ہیں اور کرسی کو ہتھیانے کے لیے ہندو مسلمانوں کو انگریزوں کی طرح لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ پنڈت اور ملا اعلان کرتے ہیں، ہم سب مل کر ہندو مسلم اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ملک میں امن، شانتی، ایکتا، سدبھاونا کا ماحول بنائے رکھیں گے، اور ملک میں دنگے فساد کی گندی ناپاک راجنیتی کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ جوانوں کو ہم نے موبائل سے دور رہنے کی نصیحت کی، اور ماں باپ سے کہا کہ اپنے اولاد کی دینی، اسلامی، روحانی تربیت کیسے کریں۔ اصلاح معاشرہ کا یہ اجلاس بے حد کامیاب رہا۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ خبیث شیطان نرسنگھانند سوامی، جس نے کئی بار پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور ابھی کچھ دنوں پہلے اور گستاخی کی تھی، اب اس شیطان کو موت کا ڈر ستانے لگا ہے، موت کا خوف اس پر طاری ہو گیا، اور اس نے اب ایک ویڈیو جاری کر کے کہا
اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے دہائی مانگی، یعنی پھٹ گئی، یوں سمجھیے کہ شیطان کی پھٹ گئی۔ یوپی کے غازی آباد میں داستہ مندر کا مہنت شیطان نرسنگھنن نے الہ آباد ہائی کورٹ میں اس کے خلاف درخواست دائر کرنے کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ سے اپیل کی ہے کہ اسے نظر بندی سے آزاد کیا جائے تاکہ وہ عدالت میں اپنا موقف پیش کر سکے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کو پوری انسانیت کا محافظ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے عدالت کے سامنے اپنا موقف پیش کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ جس نظریے کے تحت بات کرتا ہے اس کی اصل وجوہات کیا ہے۔ خیر، اس نے دعویٰ کیا کہ اگر اسے نظر بندی سے رہائی دی گئی تو وہ انصاف کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ اگر وہ اپنا مقدمہ پیش کرنے میں ناکام رہا تو اس کی زندگی خطرے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ تربیت یافتہ قاتل اس پر حملہ کر سکتے ہیں، یعنی اب اس کو اپنی موت کا ڈر ستانے لگا ہے۔ ناظرین، اس وقت رائے پور چھتیس گڑھ سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ ایک پولیس کی حراست میں ایک نوجوان کی موت ہوئی، جس کو لے کر کانگریس نے زبردست ہنگامہ کرتے ہوئے اس جوان کی موت کا عدالتی تحقیقات کی جائے ایسا ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا۔ کانگریس کے ریاستی صدر نے کہا کہ ہمارا سوال حکومت سے ہے کہ پولیس کسی بھی شخص کو 24 گھنٹے سے زیادہ حراست میں نہیں رکھ سکتی۔ گرو چرن، ان کے والد اور ایک دوسرے شخص کو 4 دن تک آخر تھانے میں کیوں رکھا گیا؟ 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ اس معاملے کے ہائی کورٹ کے جج کی نگرانی میں تحقیقات کا انکوائری کا مطالبہ کانگریس نے کیا ہے۔ ایکچوئل میں پولیس جس طریقے سے آتنک مچا رہی ہے، اور جس آپ نے یوپی میں بھی دیکھا ہوگا کہ یوپی میں بھی کوئی آتنکی اتنا آتنک نہیں مچاتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے جتنا وہاں کی پولیس کرتی ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پر، خاص طور سے جہاں پر بی جے پی شاست راجیہ ہے، وہاں پر پولیس کا بھی آتنک بہت زیادہ ہے اور بھگوا آتنک بھی بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر میں آپ جانتے ہیں کہ اب اسمبلی الیکشن کے انتخاب کی اور پرچار پرسار کی بالکل شروعات ہو چکی ہے۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ مہا وکاس اگاڑی یعنی کانگریس، این سی پی، شرد پوار، شیو سینا، ادھو جی ٹھاکرے، ان میں سیٹوں کی تقسیم کا نیا فارمولہ سامنے آیا ہے۔ اب تینوں پارٹیوں کے لیے 90 سیٹیں رہے گی۔ شیو سینا نے ورسوا سیٹ کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا، ابھی اس پر سوال کھڑا ہوا ہے۔ لوک سبھا انتخابی نتائج کے بعد کانگریس کے لیڈر زور شور سے کہہ رہے تھے کہ مہا وکاس اگاڑی میں کانگریس بڑا بھائی بنے گی، لیکن اب بالا صاحب تھورات نے اگاڑی میں برابر سیٹوں کے فارمولے کا اعلان کر دیا ہے۔ جمعہ کو دہلی میں یہ کلیئر کرنے کے بعد کہ کانگریس، شیو سینا اور این سی پی 90 سیٹوں پر مقابلہ کرے گی اور اتحادیوں کو، یعنی جو دوسری چھوٹی پارٹیاں ہیں، ان کو 18 سیٹیں چھوڑ دی جائیں گی۔ انہوں نے گزشتہ 2 دن پہلے ممبئی میں اس بات کا اعلان کیا۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کے لکھنؤ راجدھانی سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ لکھنؤ میں بھی پولیس کی حراست کے دوران ایک یوک، ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ ابھی میں نے خبر سنایا آپ کو چھتیس گڑھ کی۔ ایکچوئل میں پولیس آتنک مچا رہی ہے۔ اکھلیش یادو نے اس نوجوان کی موت پر سوال اٹھایا اور اہل خانہ، اس نوجوان کے گھر والوں نے بھی الزام لگایا کہ پولیس کی درندگی، بربرتا، حیوانیت اور آتنک کی وجہ سے، مار کی وجہ سے ہمارے بچے کی موت ہوئی ہے۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے چنہٹ تھانے میں ایک نوجوان کی موت ہوئی، جس پر اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ تھانے میں حراست کے دوران آتنک جو پولیس نے کیا ہے، مار پیٹ، زد و کوب کی ہے، اس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ یہ مان لینا چاہیے کہ تھانہ ٹارچر سینٹر بن گئے ہیں۔ تھانے میں عام پبلک اپنی شکایت اور پریشانی لے کر آتی ہے، پولیس سن نہیں رہی ہے۔ اور اکھلیش یادو نے حکومت سے سوال پوچھتے ہوئے کہا کہ کسٹوڈیل ڈیتھ میں یوپی سب سے اوپر جا رہا ہے، حکومت زیرو ٹالرنس کی بات کر رہی ہے۔ ناظرین، تلنگانہ سے بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں تلنگانہ میں ایک مسلم نوجوان کو موب لنچنگ، ہجومی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ عابد حسین اس کا نام ہے۔ تلنگانہ کے آصف آباد ضلع کے کاغذ نگر منڈل میں ایک مسلم نوجوان کو ہجومی تشدد یعنی آتنکی بھیڑ نے نشانہ بنایا
بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ گھومتا ہوا پایا گیا۔ پکڑے جانے کے بعد نوجوان کو درخت سے باندھ کر اور پھر بعد میں سڑک پر ہجومی تشدد نے نشانہ بنایا۔ اس واقعے کی اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی، تاہم ہجوم نے پولیس پر بھی حملہ کر دیا اور پولیس کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا۔ پولیس نے کافی جدوجہد کے بعد اس نوجوان کو بچانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ موب لنچنگ مسلمانوں کی داڑھی ٹوپی دیکھ کر اور پہچان کر عام ہو گئی ہے، اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں بھگوا آتنکی تو پھر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں کہ بکری چرانے آیا تھا، گائے چرانے آیا تھا، چوری کرنے آیا تھا، یہ لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا۔ ناظرین، ریاست بہار سے ہمارے رپورٹر نے بتایا ہے، اس وقت فیضان الہی نے، ذیشان الہی نے بتایا کہ لالو پرساد یادو اور تیجسوی یادو نے اب بہار میں مسلم کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے، مسلمانوں کو رجھانے والی پالیسی اختیار کر لی ہے، اور اب انہوں نے شہاب الدین، مرحوم شہاب الدین کی بیوی ہینا اور ان کے بیٹے اسامہ کو RJD میں شامل کر لیا ہے۔ سیوان کے سلطان اور کئی دوسرے القابات اور صفتوں کے ساتھ ایک بدنام زمانہ مجرم اور لیڈر کا خطاب حاصل کرنے والے محمد شہاب الدین کا خاندان اب دوبارہ راشٹریہ جنتا دل میں شامل ہو گیا ہے۔ شہاب الدین کی بیوی ہینا صاحب اور بیٹے اسامہ صاحب نے گزشتہ کل RJD میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اسامہ آئندہ اسمبلی الیکشن میں رگھوناتھ پور سے لڑ سکتے ہیں۔ اسامہ اپنے والد کی طرح سیوان کے نوجوانوں میں بہت ہی مقبول ہیں اور ان کے ویڈیو اور شوٹس کافی مشہور ہیں۔ ناظرین، ممبئی سے رپورٹ آ رہی ہے کہ انوشکتی نگر سے شرد جی پوار نے فہد احمد کو ٹکٹ دے دیا، یعنی NCP شرد پوار سے فہد احمد کو ٹکٹ ملا ہے۔ آپ جانتے ہیں فہد احمد فلم اداکارہ سوارا بھاسکر کے شوہر ہیں۔ ان کو انوشکتی نگر سے آنے والے اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ وہیں پر کانگریس نے 14 امیدواروں کی چوتھی فہرست کا اعلان کر دیا ہے۔ عبدالستار ناندیڑ سے امیدوار رہیں گے اور اشوک جادو کو اندھیری ویسٹ سے نامزد کیا گیا ہے۔ وہیں پر شیو سینا UBT یعنی ادھو ٹھاکرے نے مزید اپنے 20 امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ بائکلہ سے منوج جامستکر، ورسوا سے ہارون خان اور ملبار ہل سے بھیرو لال جین کو امیدوار بنایا ہے۔ ناظرین، اتراکھنڈ سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر قدرتی آفت جو آئی تھی، زبردست آندھی، طوفان، بارش کی شدت، 82 لوگوں کی موت کی خبریں اتراکھنڈ سے آ رہی ہے۔ 122 لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور 2953 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ اتراکھنڈ میں مانسون نے ایک بار پھر اپنا قہر برپا کیا۔ اس قدرتی آفت میں کئی درد بھری کہانیاں بھی سامنے آئی ہے۔ کسی ماں کا جوان بیٹا گزر گیا تو کسی معصوم بچے کے سر سے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ کے لیے اڑ گیا۔ بلکہ اتراکھنڈ کے الموڑا ضلع سے خبر آ رہی ہے کہ 7 دن کے بعد ہی ایک نو شادی شدہ بیوہ ہو گئی، یعنی شوہر چلا گیا۔ اس تباہی کے سلسلے میں قدرتی آفات کی ایک رپورٹ بھی باقاعدہ جاری ہوئی ہے جس میں 82 لوگوں کی موت کا ذکر ہے۔ ناظرین، آنے والا جو دیوالی کا تہوار ہے، اس کو لے کر اب بڑی خبریں آ رہی ہے کہ آنے والے تہوار کے پیش نظر زبردست اسٹیشنوں پر بھیڑ نظر آ رہی ہے۔ اس وقت گجرات سے ولساڑ اور سورت سے ہمارے رپورٹر عبدالحمید شاہ اور ولساڑ سے ہمارے رپورٹر نعیم بھائی سنجان والا نے بتایا کہ سورت کے اسٹیشن کی، ادنا کی، بھیستان کی اور سورت اسٹیشن کی بڑی بری حالت بنی ہوئی ہے۔ ایسی باندرا سے بھی خبر آ رہی کہ باندرا میں تو بھگدڑ کا سانحہ پیش آیا، جس کے بعد سینٹرل اور ویسٹرن ریلوے نے کئی اہم فیصلے لیے ہیں، اور ایسے ہی سورت میں کے ادنا میں تو باقاعدہ اسٹیشن سے لے کر باہر سڑک تک کے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ بڑا برا حال ہے۔ خیر، حکومت بھی جو ہے اس بھیڑ کو کنٹرول کرنے میں پوری طریقے سے ناکام ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ
دوستو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی و مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل، مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ.